بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آپ بھائیوں کی دعا. میرا ایک ساتھی ہے، یقین کریں 55 کا، لگ بھگ کوئی 77-78 سال اس کی عمر ہے. جب ہم پڑھتے تھے 2-3 سال بڑا تھا مجھ سے. رات مجھے بتا رہا تھا کہ میں تہجد میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. تو آپ بھائیوں کی دعا، اور میں بھی کرتا ہوں جی، میں نے بھی وہی ٹائم منتخب کیا ہوا ہے
تو ان سب دعاؤں کی طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. وگرنہ میرے کئی بگوڑے بچے بھی ہیں، ابھی نام لکھا ہے اس نے اپنا. ہاں جی، میں نے کہا تھا اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. وعلیکم السلام. سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کون ہے. میں نام نہیں لیتا، پریشان ہو جائے گا. تو ہم جو سب دعائیں کرتے ہیں اس کی طفیل ہم اللہ کا قرآن سماعت کرنے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ ہمارا سننا، سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سورہ طلاق ہے، اس کا نمبر 65 ہے، 65، سپارہ 28 ہے، آیات 3 ہے، 1، 2 اور 3، 3 آیات ہے. سورہ طلاق نمبر 65، سپارہ 28، آیات 3 ہے. مضمون ہے بظاہر عورتوں کے لیے ہے، لیکن ہے مردوں کے لیے. یہ جو قرآن کریم کی تفہیم ہے نا، تھوڑا اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. یہ مطالعے کی کتاب نہیں ہے، پڑھ دیا آپ نے. غور کی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آخر کیا بات ہے، لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ مالک کا فرمان ہے، تو اس کا معنی یہ غور تو کرنا پڑے گا. یہ سورۃ طلاق کی جو 3 آیات ہیں نا، آپ یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر. لڑائیاں بڑی کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو طریقہ قرآن کریم نے لکھا ہے اس کو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ ہے، جیسے آج میں بیان کر رہا ہوں، آپ سامنے بیٹھے ہوئے سن لیں گے، سماعت کر لیں گے. کتنے لوگ ہیں ہم میں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اللہ سے بڑھ کے کون بتا سکتا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. تو قرآن کریم کے اندر غور کرنا پڑے گا، غور و فکر. اور غور و فکر کب ہوتا ہے؟ اب آپ نے سن لیا تو یہ غور و فکر نہیں ہے، یہ تو سنا ہے آپ نے. اب اس کو سن کے اپنا قرآن کھول کے ان آیات کو نکالو اور ان آیات کو پڑھ کے پھر غور کرو، اور پھر اس درویش کی باتیں سامنے رکھو، شاید کوئی دروازہ کھل جائے. ویسے تو نہیں کھلے گا دروازہ. سن لیا، ختم ہو گیا قصہ. وہ تو ہم روز کہانیاں سنتے ہیں، روز ہی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ غور و فکر کی کتاب ہے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، صبح صبح اتنے میسیجز ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی، فیس بک پر بھی، بلا 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 اتنے میسیجز ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن اللہ کے قرآن کے بارے میں کوئی نہیں لکھتا. جی کیوں؟ اللہ ماشاء اللہ اول تو پڑھنا ہی نہیں آتا. اگر آ جاتا ہے تو صحیح نہیں پڑھنا آتا. اگر صحیح پڑھنا اللہ توفیق دے دے، پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اللہ سمجھ بھی عطا کر دے تو پھر عمل کی کوشش نہیں کرتے. تو کتنی ہم سٹیپ ہیں جن سے ہم نیچے اتر جاتے ہیں. قرآن کریم نے ہمیں طلاق دینے کا طریقہ سکھایا ہے. آپ بھی سن لیں. فقہی مسائل ہیں، لیکن وہ آپ اپنے امام کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے آپ کو، کہ قرآنی طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اور لا یعنی لغو طریقہ کیا ہے. یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کی ہیں. اب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار بات تو صحیح ہے قرآن کی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. ارشاد ربانی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے محبوب، اذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتہن، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، اپنے امتیوں سے کہہ دو، جب تم طلاق دینا چاہو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کو پیش نظر رکھ کر طلاق دیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ عدت کو سامنے رکھو۔ ہمارے اوپر تو شیطان سوار ہوتا ہے، تیا پانچا کر دیتے ہیں 1 منٹ میں۔ قرآن تو بڑی لمبی باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسا طریقہ سکھاتا ہے کہ کوئی عقل مند آدمی یہ کام کر سکتا ہے جو اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، غلطاؤڑ کرتے ہیں اور پھر ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ صبح شام اللہ جانتا ہے، بسا اوقات میری بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہے، خواتین کالیں کرتی ہیں، ضد کرتی ہیں، پھر بحث کرتی ہیں، اللہ کی بندیاں۔ غلطی مرد کرتے ہیں اور ان کو اکساتی خواتین ہیں۔ جب آپ ان کی پوچھل دم پہ قدم رکھیں گی، پنجابی میں کہتے ہیں پوچھلتے پیر، تو وہ تو اچھلے گا۔ اور اگر صبر کا دامن تھام لیں تو پھر قرآن کو یاد کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جب ہاں نہیں چل رہا سلسلہ تمہارا، مان لیا بندہ بشر ہے، تو پھر ایسا کر کہ عدت کو سامنے رکھ کے طلاق دے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ عورت حالت حیض میں ہو، طلاق دینا حرام ہے۔ بات سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی غور کیا ہم نے ان باتوں پہ؟ یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، اور حالت حیض کے بعد اگر عورت پاک ہو جائے اور تم لوگ قربت کر لو آپس میں تو پھر بھی طلاق دینا حرام ہے، چونکہ اس کی پھر عدت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حیض ختم ہوگا، اس کی پاکیزگی آئے گی، پھر وہ پاکیزگی گزارے گی، پھر حیض گزارے گی، اور پھر اگلی پاکیزگی میں تم طلاق دے سکتے ہو۔ اور وہ بھی قرآن نے طریقے لکھے ہیں، 3 طریقے لکھے ہیں، اللہ کے نبی نے سمجھایا ہمیں۔ کون سے؟ ایک ہے احسن طلاق۔ وہ کون سی احسن طلاق؟ سرکار فرماتے ہیں کہ عورت حالت حیض میں نہ ہو اور آپ نے طہر میں یعنی پاکیزگی میں قربت نہ کی ہو تو اس کو طلاق دو گے، پھر 90 ڈیز 3 طہر انتظار کرو۔ 90 ڈیز ایک طلاق دے کے گھر میں رہے گی، وہ نکال نہیں سکتے آپ، خرچہ آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسی خوبصورت باتیں بتائی ہیں، فرمایا کہ اگر ایک طلاق چل رہی ہو تو عورت کوشش کرے کہ بناؤ سنگار خدمت آگے پیچھے خاوند کے، تاکہ وہ رجوع کر لے۔ کیا خوبصورت طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ لیکن آسن طریقے کی بات کر رہا ہوں، آسن۔ تو پھر وہ 3 طہر یعنی 90 ڈیز جب گزر جائیں گے، نئی بات بنی، اس کے بعد پھر پاکیزہ ہوگی، پھر ایک طلاق دے دو، پھر 90 ڈیز صبر کرو، نئی بات بنی، نہیں کام ہوا، چھوڑ دو۔ لیکن اگر پھر 90 ڈیز کے بعد تیسری طلاق تم دیتے ہو تو کتنے 9 مہینے گزر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے 9 مہینے سے پہلے آپ کا کام ہو جائے۔ یعنی تیسری طلاق دینے سے پہلے اگر آپ نے رجوع کر لیا تو طلاقیں تو 2 ہو گئی، لیکن آپ کی عورت بچ جائے گی، آپ بچ جائیں گے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ رات بھی ایک بچی سے میں بڑا بحث و مباحثہ کیا ہے، 3 بچے ہیں، جوان بچی ہے، جوان بچہ ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے ان کو کہ بالکل ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے۔ نہیں مفتی صاحب، ہمیں طلاق ہی چاہیے۔
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے آسان طریقہ جو بتایا وہ 9 مہینے پر مشتمل ہے. 9 مہینے. ایک آپ کو لطیفہ سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں، یاد ہو جائے گا. رمضان کے دنوں میں ایک بچہ میری خدمت کرتا تھا. ہمارا لنگر ہوتا ہے بڑا المدینہ مسجد میں، اب تو کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا. تو وہ بھاگ بھاگ کی خدمت کرتا تھا نمازیوں کی. کوئی 10-15 دن میں اس کو دیکھتا رہا. 15ویں دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کہاں سے آتے ہو؟ کہا انکل آپ کے علاقے سے آتا ہوں، میں دور رہتا ہوں 40 میل. تو میں نے کہا خیر اتنی دور کیوں آتے ہو؟ کہتا آپ بھی تو آتے ہو. میں نے کہا بھائی میری تو ڈیوٹی ہے. کہنے لگا مجھے کام ہے چھوٹا سا. ہاں میں بتاؤ کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے جی کہ بیوی میری، میں نے اس کو 2 طلاق دی ہیں. وہ جو اس کا باپ ہے وہ آپ کا بڑا معتقد ہے، پلیز آپ اس کو کال کر دیں، میری بیوی واپس کر دیں. میں نے کہا اچھا کر دیتا ہوں. اب وہ 10-15 دنوں سے میری بڑی خدمت کی تھی، مسجد کی خدمت کی تھی، تو میں تو بڑا خوش تھا. مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا نہیں پتا. تو میں نے اس کو کال کی. تو مجھے کہتا ہے مفتی صاحب اس بچے سے پوچھو یہ ہر چوتھے دن 2 طلاقیں دیتا ہے، ہر چوتھے دن، اور اب تک یہ 12 مرتبہ دے چکا ہے. کہاں قرآن کا طریقہ اور کہاں ہمارے طریقے. پھر فرمایا وہ آسان طریقہ ہے، اور ایک اس کے بعد ہے حسن طریقہ طلاق کا. وہ کیا ہے کہ عورت کو آپ نے حیض میں طلاق نہیں دی، حرام ہے، یاد رکھنا. ہو جائے گی، یہ بھی یاد رکھنا. یہ مطلب نہیں کہ حرام کا معنی ہے کوئی بندہ شراب پیے حرام ہے، لیکن اب گلاس چڑھا جائے گا تو پیٹ میں تو چلی جائے گی. وہ گوشت حرام ہے، کھا جائے گا بندہ، چلا جائے گا پیٹ میں. حرام اور چیز ہے اور واقع ہونا اور چیز ہے. وقوع ہو جائے گا، طلاق تو ہو جائے گی، لیکن گناہ ہے، حرام ہے. یہ جس طرح باقی حرام کام کرتے یہ بھی حرام کام ہے. تو حسن طریقہ کیا ہے کہ طہر میں آپ نے طلاق دی، پاکیزہ حالت میں آپ نے قربت نہیں کی، اسے 1 طلاق دے دی. پھر حیض آیا، پھر پاک ہو گئی، پھر آپ نے نئی کام بنا دوسری دے دی. ختم کر دو قصہ، 2 ہی بہت ہیں، چھوڑ دو، پھر کام آ جائے گی تمہارے. کبھی نہیں، غصے میں ہوتے ہیں ہم لوگ. تو پھر ہم تیسری طلاق دیتے ہیں، پھر تیسرے طور میں ہے. تو یہ کم از کم 100 دن بن جاتے ہیں، 90 سے 100 دن کے درمیان بنتے ہیں. یہ حسن ہے. اور لغو کیا ہے؟ سرکار کے زمانے میں، اچھا میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلم، محدث، مفسر، سرکار کے زمانے کا، بیوی سے ناراض ہوئے تو حالت حیض میں طلاق دے دی. تو غصے میں آ گئے، انسان ہے نا، طلاق دے دی. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چل گیا، چونکہ حضرت فاروق اعظم بھی ان کا احترام کرتے تھے. ان کا اپنا بیٹا بھی محدث تھا، یہ عبداللہ بن عمر مفسر تھا اور مسجد میں درس دیتا تھا. تو انہوں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، عبداللہ نے زیادتی کی ہے، حالت حیض میں طلاق دی ہے. سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو. حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا. آپ نے پوچھا عبداللہ تم نے حالت حیض میں طلاق دی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ رجوع کر لو، تم نے غلط کام کیا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، یہ گناہ ہے، توبہ کرو اور رجوع کر لو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا. فرمایا کہ اگر طلاق دینی ہے تو اللہ کے قرآن کو سیکھو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کو سامنے رکھ کے طلاقیں دو اگر دینی ہے تو. ایک بندے نے سرکار کے زمانے میں 1000 طلاق دے دی. 1000. سرکار کے بارگاہ میں مقدمہ آ گیا. سرکار نے فرمایا 3 تو ہو گئی، اور باقی 97 اور 997 جو ہے نا، یہ گناہ ہے، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اچھا میں بحث میں نہیں جاتا. اکثر احادیث جو ہے نا وہ 3 طلاق کے بارے میں ہی ہیں کہ ہو جاتی ہیں، 3 ہو جاتی ہیں.
ایک حدیث ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اہل حدیث بھائی تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن کبھی اگر وہ بھی غور کرے نا کہ کثرت احادیث کس طرف ہے، تو اللہ جانتا ہے ان کا بھی دل راضی ہو جائے گا۔ لیکن چلو ہمارے بھائی ہیں، جو مرضی کریں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن مسلمانوں 3 طلاق دینا، اچھا وہ ہوا یہ تھا جس واقعے سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ سرکار نے ایک بندے سے پوچھا تم نے کتنی طلاقیں دی؟ جی 3 دی ہیں۔ اچھا تو کیا مطلب 3 کا؟ کہنے لگا جی 1 میں نے طلاق دی تھی، 2 میں نے اس کو تاکید کر دی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر ایک ہی ہے۔ اب لوگوں نے اس کو اپنا طریقہ کار بنا لیا۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب کو رہنا نظر کر دیا۔ میں سنو، آج کے بعد جو بندہ 3 طلاقیں دے گا وہ تینوں واقع ہو جائیں گی۔ سارے صحابی سن رہے تھے، مدینہ بھرا ہوا تھا صحابہ سے، کوئی نہیں بولا۔ اجماع ہے اس پر، میری بات کو سمجھو۔ یہ چند دن کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کرو، جو اللہ رسول کا حکم اس کو مانو۔ تم پاگل ہو کہ 3 کہتے ہو، 5 7 10 دے دو۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تاکید کرو۔ کون میں تاکید کر رہا ہوں؟ طلاق ایک ہی ہے، فائدہ اٹھا جاؤ گے یا اور نہیں تو پھر اکثر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر بیوی کو دھمکانا ڈرانا ہے تو اب وہ عورتیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی فائدہ اٹھا لیں گے اس کے، کہ انشاءاللہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ طلاق نہیں ہوگی، چونکہ اللہ تو کبھی چاہتا ہی نہیں طلاق ہو، تو انشاءاللہ ساتھ اگر کہہ دو طلاق ہوتی نہیں۔ انشاءاللہ طلاق تجھے دیتا ہوں، تجھے طلاق، انشاءاللہ تجھے طلاق ہے، نہیں ہوگی طلاق۔ اچھا یہ آپ کو پڑھا لکھا بندہ ہے، کہتا دیکھ میں تجھے تے سے طلاق دے رہا ہوں، تے سے، پا سے نہیں، تے سے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کریم میں ملاقات کروں گا تیرے ساتھ، اس کا یہ معنی۔ پڑھا لکھا بندہ اپنے آپ کو یوں بھی بچا لیتا ہے۔ تے سے طلاق ہونا تو معنی ہوتا ہے ملنا، ملاقات کرنا، ملاقات سے یہ طلاق ہے۔ اور اگر تا سے طلاق ہو تو اس کا معنی چھوڑنا ہے۔ بندے سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن ضرور کیا فائدہ اٹھانے کی؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندو زندگی گزارو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ عورتیں عورتیں ہی ہیں، وہ امریکہ کی ہوں یا افریقہ کی، مرد مرد ہی ہیں، وہ جہاں مردی ہوں۔ وہ بابا سادی کی بات میں نے ایک مرتبہ سنائی تھی، شاید پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، جوتا بھی پھٹ گیا، پگڑی بھی پھٹ گئی، ان کی حالت ایسی تھی۔ تو ایک گھر میں پہنچے، شام کا وقت تھا، دروازہ بجبجایا، ایک خاتون نوجوان بچے نے پوچھا بابا جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مسافر ہوں، بھوکا ہوں، رات گزارنے کی جگہ بھی نہیں ہے، مسافر ہوں، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میری بہت بری حالت ہے۔ انہوں نے اندر بلا لیا۔ جب اندر بلا لیا تو اس نے بڑی خدمت کی بچی نے بابا جی کی۔ بابا جی کتاب لکھ رہے تھے اس وقت، غالباً گلستان لکھ رہے تھے۔ بڑی خدمت کی بچی نے، اتنا بابا خوش ہوا کہ بابا نے بڑی دعا دی اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد کام سے اس کا خامد جب واپس آیا تو بابا جی نے کیا دیکھا کہ سیاہ کالا رنگ اس کا، اور منہ پہ ماتا کے داغ، اور وہ بچی وارے نیارے قربان، بچی خود چندے آفتاب چندے مہتاب، اور میاں صاحب کی حالت دیکھی، میں پانی پانی ہو گیا۔ بڑی خدمت کی، چارپائی پہ بٹھایا، کھانا مانا، فارغ ہو کے بیٹھے ہم سارے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا ایک بات پوچھوں؟ تیرا خامد بھی سامنے بیٹھا ہے، سچی بات بتاؤ کہ یہ تمہاری جو شخصیت اور تمہاری ذات ہے وہ تو بہت بلند و بالا بیٹا، اور اس کی یہ حالت ہے، لیکن جس قدر ٹوٹ کر تم نے خدمت کی ہے، میں بیٹا اس کا راز جاننا چاہتا ہوں۔ سن لیں یہ بات، آپ بھی، عورتیں بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں۔ بچی کہتی ہے بابا جی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، نہ کوئی سائنس نہیں،
میں عورت ہوں، میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کون سی غلطی تھی، تو میں پکڑی گئی اور مجھے اس کی سزا یہ بندہ ملا ہے۔ اور اس بھائی نے کوئی اچھائی کی ہوگی، کوئی نیکی کی ہوگی، تو اس کو نیکی کی جزا میں مل گئی۔ تو بابا جی میں سوچتی ہوں یہ میری پہلی غلطی کی سزا یہ ہے، اگر اس کو چھوڑ کر ایک اور غلطی کروں تو پھر نہ جانے کون سی سزا مل گئی۔ لہذا مجھے یہی منظور ہے۔ بابا جی کا قربان جاؤں بیٹا، تم نے میرے قلم کا رخ موڑ دیا ہے۔ میرے بھائی، عورتیں عورتیں ہی ہیں، مرد مرد ہی ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ علم دین اچھا ہے تو فخر دین اچھا ہے تو فلانا اچھا ہے تو عبد الرحمن اچھا ہے؟ نہیں، مریم اچھی ہے تو کنیزہ اچھی ہے، تو عورت عورت ہی ہے، وہ امریکہ کی ہو یا پاکستان کی، مرد مرد ہے، وہ افریقہ کا ہو یا پاکستان کا۔ عادتیں مردوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، خواتین کی ایک جیسی، نام بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو کہ اب وہ شاید میں ترجمہ نہیں کر سکوں گا، کل انشاءاللہ، کل تو چھٹی، جمعے کا بیان لائیو ہوتا ہے، میں پرسوں ہفتے کو یہ آپ کو باقی باتیں بھی بتاؤں گا، یہ ترجمہ بھی پڑھوں گا، سننے والا ترجمہ یہ۔ تو اللہ کریم نے، اور تیسرا طریقہ وہی ہے جو لغو طریقہ، بدعت طریقہ ہے کہ اٹھا کے طلاقیں دے دو، نہ اس کا طہر دیکھو، نہ اس کا حیض دیکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی عدت کو سامنے رکھو، اور ہم کسی چیز کو سامنے نہیں رکھتے۔ وہ جی مجھے غصہ آ گیا بھائی، اچھا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یقین کریں اللہ جانتا ہے میں نے انتہائی غصے میں طلاق دی۔ او بھائی، پیار سے کوئی طلاق دیتا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا آج تک کسی نے اپنی بیوی کو گود میں بٹھایا ہو، پیار کیا ہو اس سے، اور کہ جا کرما والی ہے میں تو تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کرتا ہے کوئی اس طرح؟ طلاق ہوتی ہے غصے میں۔ ہاں ایک بات ہے، وہ سن لیں، سماعت کر لیں، کام آئے گی۔ بہن بھی کھڑی ہے، ماں بھی کھڑی ہے، بیوی بھی کھڑی ہے، تینوں لوگ کھڑے ہیں، صاحب بازار تشریف لاتے ہیں، انتہائی غصے میں ہیں یا نشے میں ہیں۔ اب وہ غصے کی حالت میں، انتہائی غصے کی حالت میں عقل معاف ہو جاتی ہے نا بندے کی، وہ بجائے بیوی کے بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا جا خبیث، میں نے تجھے طلاق دی۔ یہ طلاق نہیں ہوگی، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ غصے میں ہے یا نشے میں ہے، اور نشہ اتنا ہے یا غصہ اتنا ہے کہ وہ جاتا بیوی کا ہی ہاتھ پکڑتا ہے، او خبیث میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، تو شریعت کہتی وہ ہوش میں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ بے ہوش ہے وہ۔ اگر یہ بے ہوش ہوتا تو ماں کا ہاتھ پکڑتا، بہن کا ہاتھ پکڑتا، یہ صرف بیوی کا کیوں پکڑا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوش میں ہے۔ تو شریعت نہیں مانتی۔ تو میرے بھائی، طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھو۔ اور اگر کوئی معاملہ بن جائے تو پھر اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو کہ کم از کم 9 مہینے دو اس کو، آپ کا گھر بن جائے گا، گھر بچ جائے گا۔ یا نہیں تو پھر کم از کم 100 دن تو دو، شاید ان دنوں میں اللہ پاک آپ کے گھر کو دوبارہ سیدھا کر دے۔ یہ باتیں سخت ضرور ہیں، کڑوی ضرور ہیں، لیکن بہت باوقار باتیں ہیں، یہ اللہ کے پاک کلام کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن سے سیکھنا شروع کر دو، اور یہ تھوڑا ٹائم نکال کے 5-7 منٹ سے ہی 2 آیتیں پڑھ لو، لیکن اس پہ غور کرو۔ یہی سورۃ طلاق ہی نکال لینا، اس کے ترجمہ پڑھ لینا، غور سے ترجمہ پڑھ لینا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے عزیزوں، اللہ پاک ہمیں سب کو گھروں میں سکون عطا کرے، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی، اور خامدوں کو بھی، بچوں کو بھی اللہ سکون کی زندگی عطا کرے۔ اچھا، کووڈ کے چکر میں کئی گھرانے آئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے دل سے دعا کر دو۔ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم نے تو صرف عرض ہی کرنی ہے نا۔ اور جو کووڈ سے اچھے خاصے لوگ چلے گئے اور جا رہے ہیں، جانا تو ظاہر ہے کہ ان کا وقت تو لکھا ہوا ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لوگ۔ اچھا، یہ جو بتانے والے بڑے عجیب آدمی ہیں،
میں کل اپنے پاکستان کی خبریں سن رہا تھا، کہتا جی پورے ملک میں 46 بندے کووڈ سے مر گئے۔ میں نے کہا یار یہ بھی بتا دیتا کہ ہارٹ اٹیک سے کتنے مرے ہیں پاکستان میں، نمونیا سے کتنے مرے ہیں، تاکہ موازنہ تو ہو جاتا۔ وہ جو 1% ہے اس کو تم 100% بنا دیتے ہو، اور جو 50% لوگ بچ جاتے ہیں دنیا سے اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ نہ کیا کرو، یہ پینک نہ پھیلایا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اخلاقی، صحیح بات بتایا کرو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا گو ہیں ان بیماروں کے لیے، اور ہم دعا گو ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا چھوڑ گئے۔ اللہ سب کو اپنے حساب سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔